بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تزکیہ سیریز میں اس پارے کو ہم جس موضوع کی روشنی میں دیکھیں گے وہ ہے جاہلیت۔ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس پارے کی پہلی آیت 148 میں بتایا گیا ہے کہ دوسروں کی برائیوں کو نشر کرنا جہالت ہے۔ آیت 149 میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے۔ منافق، یہودی اور بت پرست سب کے سب اس وقت ہر طریقے سے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے اور اس کی پیروی قبول کرنے والوں کو ستانے اور پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی بدتر سے بدتر تدبیر ایسی نہ تھی جو وہ اس نئی تحریک کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اس پر مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصے کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھ کر فرمایا، بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تم مظلوم ہو، اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی پر زبان کھولے تو اسے حق پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ خفیہ ہو یا اعلانیہ ہر حال میں بھلائی کیے جاؤ اور برائیوں سے درگزر کرو۔ جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، لہٰذا اس سے قریب تر ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع الظرف بنو۔ آیت 150 ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اس کے رسول کی حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ آج کے دور کا بڑا خطرناک فتنہ ہے جس کو انکار حدیث کے نام سے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے نکل جائیں گے جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نسلوں سے پھر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو واقعی دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہم تو پوری نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر حدیث کو نکال دیں۔ اگر ہم حدیث کو دین سے الگ کر دیں تو بتائیے آپ کے پاس وضو کا پورا طریقہ ہوگا؟ نکاح کا طریقہ ہے، 5 وقت کی نمازوں کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا حدیث کو کاٹ کر دین کو کاٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح آیت 151 میں بتایا کہ جو خدا کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے، اور وہ جو کسی رسول کو مانتے ہیں اور کسی رسول کو نہیں مانتے، سب یکساں ہیں، ان میں سے کسی کے کافر ہونے میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں۔ آیت 152 میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کا حساب لینے میں اللہ سخت گیری نہیں برتے گا، بلکہ ان کے ساتھ بہت نرمی اور درگزر سے کام لے گا۔ آیت 153 میں بنی اسرائیل کا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا بھی جہالت کی وجہ سے ہوا، اور بچھڑے کی پوجا جو شرک کی صورت میں ان سے ہوئی یہ بھی جہالت کی وجہ سے ہوئی۔ آیت 154 میں اصحاب السبت کا جاہلانہ طریقہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو حیلوں بہانوں سے بدلنے کی کوشش کی۔ اس طرح بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ تورات بڑی مشکل کتاب ہے جہالت کا جملہ تھا، اس بنا پر پہاڑ ان پر کھڑا کر دیا گیا۔ آیت 155 میں جہالت کی جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہے انبیاء کا ناحق قتل کرنا۔ اس کے سبب یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ آیت 156 میں مریم علیہ السلام پر بہتان جہالت کی دلیل ہے۔ آیت 157 میں یہود کا یہ دعویٰ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یقیناً یہ جہالت برا دعویٰ تھا۔ آیت 160 میں اللہ کے راستے سے روکنا بھی جہالت ہے۔ آیت 161 میں سود اور باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھانا بھی جہالت کی نشانی ہے۔
آیت 171 میں دین میں کمی بیشی کرنا جہالت ہے۔ آیت 173 میں عبادت کو عار سمجھنا یا عبادت سے رک جانا اور تکبر کرنا، یہ دونوں جہالت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو جس پر کھانا کھاتے ہیں۔ اس سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کھانے کا مطالبہ کیا کہ اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے جس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں۔ اس کا تذکرہ اس سورت کے آخر میں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ احکام ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری دور کی سورت ہے۔ روایات میں آتا ہے اس سورت کے احکام پر عمل کر لو اور غور سے سن لو، کیونکہ اس کی کوئی آیات منسوخ نہیں ہے۔ اس کی ہر آیت محکم ہے۔ پہلی ہی آیت میں کہہ دیا کہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، خیانت نہ کرو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں خاندان کی بنیاد پر، بعض دفعہ دوستوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، گناہ کا کام ہے یا برائی کا۔ ہم یہ سوچ کر مدد کرتے ہیں یہ میرا دوست ہے، میرے خاندان کا معاملہ ہے۔ معاملہ اگر نافرمانی کا ہے تو کرنے والے کو کرنے دیں، لیکن اس کی مدد کے لیے نہ جائیں۔ جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، صاف بتا دیں کہ برائی میں تعاون کرنے کا حکم نہیں، نیکی میں تعاون کرو۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس کے گھر میں اس کی مدد کر دینا، کوئی بیمار ہے تو اس کا کھانا پکا دینا، کیا یہ نیکی کا کام نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی سکھایا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے تو تم پر اس کا وبال آئے گا۔ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی کہ یہود نے یہ بات کہی کہ اگر یہ تمہارے بجائے ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غم نہ کرو، ہم پر جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن 2 عیدیں تھیں، یعنی حج کا دن یوم عرفہ اور اس دن جمعے کا دن تھا۔ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس ایک آیت کو اگر ہم نے شعور سے پڑھا تو دل کی گہرائیوں سے کہیں گے الحمدللہ۔ آیت 15 اور 16 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت اور نور ہے، اور جو لوگ اس کتاب کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ ہم آزما کے دیکھیں اس کتاب کی طرف آنے کے بعد زندگی کتنی روشن ہوتی ہے اور اس کے بغیر کیسے اندھیرے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جو گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ گاڑی کی لائٹ کی روشنی میں سڑک کو دیکھتا ہے، لیکن آپ کے مخالف سمت سے آنے والی گاڑی میں بیٹھے انسان سے پوچھیں تو وہی لائٹ اس کی آنکھوں کو چندیا رہی ہوتی ہے۔ یہی قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب اسلام کی گاڑی میں بیٹھ کے قرآن کی رہنمائی سے زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو روشنی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ مخالف سمت میں جا کر تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقص دکھتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اسلام کی گاڑی میں بیٹھے، پھر اسلامی قوانین کو دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ راستے کتنے پیارے ہیں، زندگی سلامت ہو جاتی ہے، سکھ چین اور خوشی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ آیت 27 میں اگلی کچھ آیات میں حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ چونکہ یہ واقعہ دنیا کے بالکل آغاز کا ہے، اس کی ساری تفصیلات کا تو نہیں پتہ، لیکن قرآن اور سنت سے جو باتیں ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اول جب آدم علیہ السلام کے گھر بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک بیٹا بیٹی صبح کو پیدا ہوتا، ایک شام کو۔ اس طرح پھر ان کے آپس میں نکاح ہو جاتے تھے، صبح والی لڑکے کا شام والی لڑکی اور شام والے لڑکے کا صبح والی لڑکی کے ساتھ۔
یا پھر کوئی اور طریقہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پھیلا دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صلبی بیٹے تھے، یعنی بالکل ان کے قریب کے دور میں ان کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا، کسی وجہ سے آپس میں ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی، حالانکہ شرعاً اس کو حابیل کی بہن سے کرنا تھا۔ کسی بات پر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات درست سمجھ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب قابیل جو تھا اس نے اپنی قربانی میں بہت گھٹیا قسم کی چیز پیش کر دی، اور حابیل نے بہت پیار سے اچھی چیز جو اس کے مال میں تھی اس کو نکالا اور قربان کر دی۔ اب ہوا کیا تھا کہ اس دور میں قربانی کی قبولیت کی ایک دلیل تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی، آگ اس کی قربانی کو جلا دیتی۔ تو جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اپنا تجزیہ کرتا کہ آخر میرا مال ٹھیک نہیں تھا اور میری سوچ ٹھیک نہیں تھی، اس نے حابیل سے حسد شروع کر دیا۔ انسانیت کا پہلا حسد ابلیس نے کیا تھا آدم علیہ السلام سے، اور دوسرا حسد قابیل کا حابیل سے تھا۔ اس نے بھائی سے ناراض ہو کر اسے مارنا شروع کر دیا، اور حابیل نے کہا ٹھیک ہے تم مار لو، لیکن میں آگے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تاکہ میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ اب ہوا کیا کہ قابیل کے ہاتھوں حابیل مارا گیا۔ اب مار تو دیا، لیکن کرے کیا؟ نہ اس سے پہلے کوئی فوت ہوا تھا کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ مردے کا کرنا کیا ہے۔ وہ اس بات پر شرمندہ نہیں تھا کہ بھائی کو مارا ہے، بلکہ اس بات پر شرمندہ ہے کہ اس کی لاش کو لے کر کہاں کہاں پھروں۔ کہتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ لاش کو لے کر پھرتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کوے کو مقرر کیا۔ 2 کووں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک کوا مر گیا اور جو دوسرا زندہ تھا اس نے زمین کھودی اور اس نے مردے کوے کو دفن کر کے اس کو دکھا دیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا کہ بھائی میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے اپنے بھائی کو دفن کرنا نہ آیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا تکبر توڑا کہ جانوروں کو بھی بعض دفعہ وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے جو انسان کو نہیں آتی۔ اس پارے کا موضوع جاہلیت ہے، تو جاہلیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 4 مختلف طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے انسانیت بالکل ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اور لوگ خواہشوں کے محتاج ہو چکے تھے۔ آیت 50 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اللہ کے فیصلے میں جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ اسلام نے تمہیں دین دیا اور تم اپنی خواہشوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ ہمارے لیے اس میں محاسبے کے نقطے ہیں۔ نمبر 1، اسلام سے پہلے شاعری عام تھی اور آج بھی عام ہے۔ اسلام سے پہلے سود عام تھا اور آج بھی عام ہے۔ اسلام سے پہلے جوا اور شراب عام تھا اور آج بھی ہے۔ اسلام سے پہلے لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور آج بھی یہ بات ہے، اور وہ چیز جو کل تھی وہ آج بھی ہے۔ جہالت نفس کو بڑی پسند ہے اور شیطان کو بھی جاہلیت بڑی پسند ہے۔ جس کے اندر جہالت ہوگی شیطان کا اس پر بہت قبضہ ہوتا ہے اور انسان خواہشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آئیڈیل شخص شیطان کی نظروں میں وہ ہے جو جاہل بھی ہے اور نفس کی ہر بات کو بھی مانتا ہے۔ آج جب مسلمان ہونے کے ناطے غیروں کی طرف جائیں، ان کے کلچر، ان کے طور طریقے، ان کے نظریات کو اپنائیں تو اس کے بعد دیکھیں جو آج ہو رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو جاہلیت تاریخی طور پر ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی تعلیم بھول چکے تھے۔ دوسری جہالت نظریاتی جہالت ہے۔
اس کو آج ہم محسوس کر کے دیکھیں، یعنی نظریات کا غیر اسلامی ہو جانا۔ جب اسلام غالب ہوتا ہے تو یہ نظریہ دب جاتا ہے، اور جب اسلام مغلوب ہوتا ہے تو یہ ابھر آتا ہے۔ ہر دور میں جاہلیت کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو زندگی سے نکالنا ہے۔ لوگوں کو رسول کی اتباع اچھی نہیں لگتی، کیونکہ رسول کی اتباع اور مغربی طرز زندگی ساتھ نہیں چلتے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ جو لوگ مغربی طرز زندگی چاہتے ہیں وہ پھر رسولوں کو بیچ میں سے نکالتے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 مختلف مقامات پر جاہلیت کا لفظ آیا ہے۔ ایک سورہ آل عمران ظن الجاہلیہ آیت 154 میں آیا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے جب سوچ اور فکر غیر اسلامی ہو جائے، جب دماغ کا سانچہ ایسا ہو جائے کہ انسان کافروں سے متاثر ہونے لگے، ان کے طریقے اچھے لگنے لگیں، تو اسلام کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض لوگ ماڈرن ہونے پر فخر کرتے ہیں، غیر اسلامی ہونا آج شرم کی نہیں، فخر کی بات ہو چکی ہے۔ آج کا مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے یا مسجدیں نہیں بنا رہے، آج کا مسئلہ ہے کہ سوچ بدل گئی، گندی چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں اور اچھی چیزیں بری لگنے لگی ہیں۔ اس سوچ کو بدلنے کے لیے پھر ایسے ہی ذہین لوگ چاہیے جو اس دور سے گزر چکے ہوں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کتنا پیارا ہے، اسلام کتنا پیارا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں، وہ ان کو بتائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جتنا ذہین طبقہ ہے وہ اکثر خود ہی اس جاہلیت کا شکار ہو چکا ہے، وہ خود ہی لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے، اور آج کا میڈیا یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے لفظ ہیں وہ حمیت الجاہلیہ، یہ لفظ سورۃ الفتح کی آیت 26 میں آتا ہے۔ حمیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی حمایت کرنا۔ جب کسی کی سوچ ظن الجاہلیہ ہوتی ہے تو اس کا لامحالہ نتیجہ کیا ہے کہ جہالت کی حمیت آتی ہے، ذہن بدل گیا، سوچ بدل گئی، تو ایسے لوگ پھر غیر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ حکم الجاہلیہ ہے، جو اس آیت میں ہے۔ تو حکم الجاہلیہ کب آتی ہے؟ جب سوچ غیر اسلامی ہو جائے، زندگی غیر اسلامی ہو جائے۔ ایسے لوگ اگر کسی ملک کے صدر بنیں گے تو وہ غیر اسلامی چیزیں پیش کریں گے، لیڈرشپ میں آئیں گے تو غیر اسلامی چیزوں کو عام کریں گے۔ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم دو۔ سیاستدان اگر بگڑے ہوئے ہیں، اشرافیہ قسم کے لوگ اگر بگڑے ہوئے ہیں تو ان کو اللہ کی کتاب سکھائی جائے، جائز اور ناجائز کا فرق بتایا جائے، دین سکھایا جائے، ان کو شریعت کے فوائد بتائے جائیں۔ اور آخری جاہلیت جو ہم دیکھتے ہیں وہ سورہ احزاب میں ہے، وہ دکھاوا ہے۔ ہر چیز کی نمائش، پیسے کی نمائش، گاڑی کی نمائش، گھروں کی نمائش۔ کپڑے اپنے لیے نہیں پہنتے ہیں، نمائش کے لیے پہنتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ کلچر میں جو نمائش ہوتی ہے وہ عورت کی نمائش ہوتی ہے، اور جہاں یہ کلچر آئے گا تو سمجھ لیں کہ یہ آخری درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ آج دنیا میں عورت سب سے سستی دکھتی ہے۔ اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو تزکیہ میں پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا حکمت سے علاج کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ دیکھو جو چیزیں تمہیں بظاہر اچھی لگتی ہیں وہ اندر سے کتنی نقصان دہ ہیں۔ گھروں میں جھگڑے، خاندان بکھرے ہوئے، رشتے کی تمیز نہیں ہے۔ تو ہم سب نے جو اس وقت کام کرنا ہے وہ برائی کو ختم کرنا ہے۔ کوئی آ کر کہے یہ فلم بڑی پیاری ہے تو آپ کہیں کہ قرآن کی یہ سورت بڑی پیاری ہے۔ کوئی کہے یہ سنگر بہت اچھا ہے تو آپ بتائیں فلاں قاری بہت پیاری قرأت کرتا ہے۔ سوچ کو بدلنا ہے۔ جب برائیوں پر پڑا نقاب اتاریں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے اچھے کام کرا لے کہ لوگ جاہلیت سے بیزار ہو کر اسلام کی طرف آ جائیں۔
آیت 72 سے 75 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام بتایا جا رہا ہے۔ اس دور کے نصارہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے۔ ہوا کیا کہ ان کا میل ملاپ رومیوں اور یونانیوں کے ساتھ ہوا۔ کچھ لوگ مصری تھے اور کچھ یونانی تھے۔ یہ دونوں مشرک قبائل تھے اور شرکیہ عقائد میں بہت روپ ہوتا ہے۔ اب اس دور کے مسلمان جب ان کے ساتھ رہے تو انہوں نے ان سے متاثر ہو کر ان کی باتیں مان لی۔ جو یونانی تھے وہ کہتے تھے 3 خدا ہیں، ایک آسمان کا، ایک زمین کا اور ایک بیچ والا۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا یہ 3 خداؤں کو ماننے والے ہیں تو ہم کیا کریں، چلو ہم بھی 3 بناتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا اور ساتھ میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ وہ بھی خدا ہی ہیں۔ کچھ عرصہ دور رہے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی خدا بنا لیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے سیدہ مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا تھا۔ اس طرح 3 خداؤں کا تصور ادھر سے ادھر منتقل ہوا۔ ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا۔ بالکل اسی طرح آج ہم مسلمان لمبے عرصے سے ہندوؤں کے ساتھ رہے۔ ہندوؤں کے اندر ایک رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو 3 دن کے بعد اس کا تیجا کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ 3 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے۔ 3 دن کے بعد وہ لوگوں کو بلاتے اور میت کے پسندیدہ کھانے پکاتے۔ وید جو ان کی کتاب تھی، کہتے سب بیٹھ کے پڑھو، سب پڑھتے، کھاتے پیتے، خوش ہو کر چلے جاتے۔ ان کا خیال تھا اب میت پہنچ گئی اپنی جگہ۔ اب جب مسلمان خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہے تو ان کو بھی یہ بڑا اچھا لگا۔ وہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے، تو کریں کیا؟ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم بھی وید پڑھیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ چنانچہ تیجے کو صوم کہہ دیا۔ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ آپ کے بعد آنے والے تابعین، ائمہ کرام اور محدثین نے کیا، اگر اب ہم کریں گے تو لوگ ہم کو ڈانٹیں گے کہ تم ہندو بن گئے۔ انہوں نے نام بدل دیے۔ وہ تیجے کے نام پر جمع ہوتے تھے، یہ صوم کے نام پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر وید پڑھی، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی کھانے کھاتے اور ہم بھی کھانے کھاتے ہیں۔ تیجے 40ویں اور برسی تک پہنچ گئی ہے یہ امت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے بھٹکتے ہو جو خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں؟ جب ان کے پیچھے جاؤ گے تو سوچو تم کہاں جاؤ گے۔